اب تک زندگی میں سحری اور افطاری میں دوستو بھائیو بہنوں جس نے بھی یہ عمل پڑھا، اللہ پاک کے حکم سے کبھی اس کے منہ سے یہ شکوہ نہیں نکلا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ عمل منٹوں میں، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، منٹوں میں حاجت و مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ لوگ رمضان میں، شعبان میں، رجب میں وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں اور پوری زندگی آپ کی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، تو یہ چند سیکنڈوں کا عمل آپ کی تقدیر کو 100% بدلے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ میری بات نہیں ہو رہی، یہ قرآنی آیات ہیں۔ پہلے اس آیات کا دوستو بھائی بہنوں ترجمہ سمجھ لیں۔ اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج واللہ خیر الرازقین کا وہ عمل دینے لگا ہوں، چاہے سحری کے وقت پڑھیں، چاہے افطاری کے وقت پڑھیں۔ اللہ کے بڑے سے بڑے بزرگ اولیاء اللہ نے واللہ خیر الرازقین کا یہ وظیفہ سحری اور افطاری میں لوگوں کو دے کر، ایک ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ کے، کیونکہ دیکھیں ساتھیوں بھائی بہنوں، دونوں وقت جو ہے نا دوستو بزرگوں، سحری کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ خوش نصیب بندے اٹھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں گا، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں گا۔ بخاری مسلم میں ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، سحری کے وقت آپ نے یہ دعا بھی لازمی کرنی ہے، یا اللہ میں تیرے سامنے آیا ہوں، تو مجھے خالی نہ لوٹانا، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرا دل نور سے بھر دے۔ اور افطاری کا وقت بھی وہ مبارک گھڑی ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جب روزے دار کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، والد کی دعا، مظلوم کی دعا اور روزے دار کی دعا افطار کے وقت۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، جب مانگنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، افطاری کے وقت آپ کو کون سی دعائیں خاص طور پر کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے روزے کو قبول فرما، مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ میری دعاؤں کو رد نہ کرنا، میرے گناہ معاف کر دینا اور میرے مقدر کو اچھا کر دینا۔ یہ وہ دعا ہیں جو آپ کے ہر معاملات کو بہتر کر دیں گی۔ دوستو بھائی بہنوں، سحری اور افطار کے وقت کو عام مت سمجھو، یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ دیتا ہے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، مغفرت کا وقت ہے، اپنی تقدیر بدلوانے کا وقت ہے۔ مگر افسوس، کچھ لوگ سحری کے وقت سونے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی قسمت بدلنے کا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ افطاری کے وقت فضول باتوں میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لمحہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے جوش میں آنے کا وقت ہوتا ہے۔ سحری میں جلدی اٹھیں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے دل کھول کر مانگیں، اور افطاری کے وقت دعا میں مشغول رہیں، اپنی آخرت کی بھلائی مانگیں اور اللہ کے قرب کے طلبگار بنیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن سحری اور افطاری کے وقت وہ دروازہ مکمل کھول دیا جاتا ہے۔ یہ موقع روز روز نہیں آتا، اس کی قدر کریں۔ ان لمحات میں اللہ کو پکاریں، گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں، کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب رب کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندوں کی جھولیوں کو بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان مبارک گھڑیوں کی قدر کرنے والا بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ اے میرے مالک و مولا، یا اللہ، رمضان کے ان بابرکت لمحات میں جب تیری رحمت جوش میں ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو بھی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، یا اللہ جو بھی پریشان ہے اس کے دکھوں کو دور فرما، یا اللہ جو بھی قرض میں ڈوبا ہوا ہے
اس کے قرضوں کو ادا ہوتے ہوئے اس کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے اسے حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی کسی تکلیف میں ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا کر رہا ہے اس کی دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ دوستو بھائی بہنوں، سحری اور افطاری کے وقت یہ ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے گی انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو آپ نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ قبولیت کا وقت ہے اور آپ نے سحری اور افطاری کے وقت آپ نے اگر اس کامنٹس میں آمین لکھ دیا دوستو بھائی بہنوں تو عام وقت کی نسبت یہ آمین آپ کی اگر اس میں بے شمار لوگ آمین کہیں گے تو کسی ایک کی آمین سے یقین مانیے سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا کیونکہ یہ موقع دوستو بھائی بہنوں پھر نہ ملے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ لوگ سحری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لیں چاہے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اس عمل کے 2 وقت ہیں، آپ اس عمل کو پورا رمضان پڑھ سکتے ہیں، سحری میں پڑھیں افطاری میں پڑھیں، دونوں وقتوں میں پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں چاہے کوئی بندہ مثال کے طور پر آج سحری میں پڑھ لیا اور آج ہی اگر شام میں افطاری میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ یہ نہیں کہ سحری اور افطاری دونوں وقتوں میں ہی پڑھنا ہے، ایک ہی دن میں پڑھنا ہے، نہیں، کسی دن سحری میں پڑھ لیا کسی دن افطاری میں پڑھ لیا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ روز پڑھیں، دیکھیں یہ چھوٹا سا عمل ہے، اگر روز بھی پڑھیں گے نا تو یہ منٹوں میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں یہ سامنے دولت لکھنے کا مقصد کیا ہے، یہ کوئی آپ کو لالچ دینے والی بات نہیں ہے دوستو کہ آپ لالچ کریں دولت کی۔ دیکھیں ضرورت سب کی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ آپ حقیقتاً جانیں تو پیسے کو شروع ہو کر پیسے پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ عمل واللہ خیر الرازقین۔ دوستو بھائی بہنوں عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ دیکھیں ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ رزق ہے، کبھی نوکری کی فکر، کبھی کاروبار کی پریشانی، کبھی قرضوں کا بوجھ تو کبھی گھر میں برکت نہ ہونے کا غم۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سحری اور افطاری کے وقت واللہ خیر الرازقین پڑھنے سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے؟ یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے صرف اور صرف، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، ہمارے گھر میں برکت آ جائے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو، ہمارے مسائل ختم ہو جائیں تو ہمیں سحری اور افطاری کے وقت اس مبارک آیات کو پڑھنا ہوگا۔ دوستو بھائی بہنوں اسلام میں سحری اور افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں یہودیت میں سحری کے وقت عبادت کو بہت زیادہ بابرکت مانا جاتا ہے۔ ان کے ہاں برکت میں گھڑی تصور یعنی کہ برکت کی گھڑی تصور کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ سحری کے وقت یہودی بھی اس وقت کو مانتے ہیں۔ دیکھیں آپ عیسائیت میں بھی فجر کی دعا کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے، اور ہندو مت میں یعنی کہ ہندو جو ہوتے ہیں وہ بھی صبح اور شام کے وقت بھگوان کا نام لینے کو بہت بابرکت مانا جاتا ہے۔ بدھ مت میں بھی دن کی شروعات اور اختتام پر دھیان مراقبہ کو یعنی کہ سکون اور برکت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو بھائی بہنوں کیوں سحری اور افطاری کے وقت پڑھیں، کیوں، وجہ کیا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، یہ وہ وقت ہے جب مانگنے والوں کو جھولی بھر کر دیا جاتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دوستو بھائی بہنوں جو بھی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، اس کا کاروبار چمکے، اس کے گھر میں برکت آئے، دوستو بھائی بہنوں تو آپ نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے تاکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور سب کے حق میں دعا ہو جائے۔ اب دوستو بھائی بہنوں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ سحری کے وقت دوستو بھائی بہنوں چاہے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لیں یا سحری کے وقت جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے فوراً پڑھ لیں، یا جب تک آپ لوگ سحری کے وقت جاگتے ہیں صبح فجر سے پہلے اس عمل کو پڑھ لیں، یعنی کہ اٹھتے ساتھ ہی سحری کے وقت جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے اس وقت سے لے کر صبح فجر سے پہلے دیکھیں سحری میں آپ مثال کے طور پر 4 بجے اٹھتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اب فجر جو ہے وہ پھر بھی آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ تقریباً رہتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ 3 بجے اٹھ کے پڑھ لیں، لیکن آپ کے پاس جو بھی 1.5 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹہ ہے، جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں فجر سے پہلے اس وقت میں 1 آدھی منٹ کا وقت نکال کر سکون سے بیٹھ کر چاہے دسترخوان پر جب سحری کرنے بیٹھتے ہیں جب پڑھ لیں یا ویسے ہی پڑھ لیں، جب بھی چاہیں آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب افطاری کے وقت کوشش کرنا دسترخوان پر بیٹھ جائیں اس وقت پڑھیں، کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے نا جب بالکل اذان قریب ہونے والی ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ روزہ افطار کرنے لگے ہوتے ہیں اور 1-2 منٹ 5 منٹ پہلے ہم دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ وقت جو ہوتا ہے نا دوستو بھائی بہنوں
वो जो है ना रब की रहमत इतनी जोश में होती है उस वक़्त में कि बस आप समझे आपके मुंह से इस अमल को पढ़ते ही जो मांगोगे मिल जाएगा, और जो ना मांग सके वो भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। लाखों का कर्जा मिनटों में अदा होगा। ये अमल मामूली नहीं है। एक बार इस अमल को पढ़ें, फिर मुझे आकर बताना क्या आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, आपकी हाजात पूरी नहीं हुई। ज़ाती मकान चाहिए। देखें, कई ऐसी मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं हमारी पूरी ज़िंदगी किराए के मकान में गुजर गई है, हम अपनी छत के नीचे मरना चाहते हैं, हमें अपनी छत चाहिए, अपना ज़ाती मकान चाहिए। तो आज आपने सिर्फ मुझसे वादा करना है, ये एक अमल पढ़ते ही दोस्तों भाई बहनों अल्लाह पाक से ज़ाती मकान मांगेंगे, मिनटों में मिल जाएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो कर्ज़ों से मिनटों में छुटकारा हो जाएगा। बे औलाद भी पढ़ ले मेरी बहनें, वो ख़ास तौर पर जो रिश्तों की तलबगार हैं, अच्छे रिश्ते चाहती हैं, मनपसंद जगह शादी करना चाहते हैं, वो पढ़ लें। और इस अमल को वो लोग अपनी देखें, कोई भी हाजत हो, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, इफ्तारी के वक़्त और सहरी के वक़्त का अमल बतलाने लगा हूँ। देखें, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब तक वीडियो स्किप की, काटी, अब जो वीडियो काटेगा मैं लाजमी कहता हूँ अमल समझ में नहीं आएगा, और फिर अमल समझ में ना आए तो मुझे शिकायत ना करना, सिंपल बात है। पढ़ना आपने है, बताना मेरा फ़र्ज़ है। बताई हुई तरतीब से पढ़ेंगे, अमल असर करेगा। वीडियो काटते जाएंगे, अमल असर नहीं करेगा, इतना मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि अमल को पहले समझें फिर पढ़ें, फिर फ़ायदा देगा अमल। अब देखें, सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ के अमल का आगाज़ करना है। देखें, जिस तरह हम सब हर आप वजीफ़ा देखें, दुरूद शरीफ के बगैर कोई वजीफ़े के असरात आपको वो नहीं मिलते, क्योंकि दुरूद शरीफ अवल आखिर पढ़ने से अमल की ताकत बढ़ जाती है। तो कोई भी पढ़ लें दुरूद शरीफ जो याद, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सबसे बेहतर है, नहीं तो जो चाहें पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो याद लगे, जो पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपनी जितनी भी हाजतें हैं, जितनी मुरादें हैं, ज़ाती मकान चाहिए, कर्ज़ों से छुटकारा चाहिए, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया की जो भी हाजत, जो भी मुराद मिनटों सेकंडों में अगर पूरा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, और अपनी हाजतों मुरादों की नीयत भी अगर करना चाहें कर लें, नहीं तो डायरेक्ट औज़ु बिल्लाहि, और कोशिश करना कि अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर लें। देखिए, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर अपनी नीयत कर लेंगे कि रब करीम मुझे ज़ाती मकान चाहिए, मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, या आप लोग इकट्ठी बात समझिए, जितनी भी आपकी हाजतें हैं, जितनी भी आपकी मुरादें हैं, दुनिया जहाँ की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद को अगर पूरा करवाना चाहते हैं तो आपने इस अमल का पहला वजीफ़ा आपने अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर लें, या इकट्ठी हाजतें कर लें। रब करीम मेरी जो भी हाजतें हैं, जो भी मेरी मुरादें हैं, सब पूरी हो जाएं, और फिर फौरी तौर पर आपने जो मेरी परेशानियां हैं दूर हो जाएं, जो मेरी बीमारियां हैं, तंग दस्तियाँ दूर हो जाएं, मैं इसके लिए अमल पढ़ रहा हूँ। सहरी में भी नियत करें, इफ्तारी में नियत करें दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, और दुरूद पाक एक बार पढ़ लें तो काफ़ी है। इससे ज़्यादा आप 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने में कोई पाबंदी नहीं तादाद की, लेकिन वज़ाहिफ की तादाद में कमी पेशी हरगिज़ ना कीजिएगा। अब देखें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, हाजतों मुरादों की नीयत कर लें, अब फौरी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर ये वजीफ़ा देखें। ये वजीफ़ा इतना आसान है, ये कुरानी आयत का वजीफ़ा है। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हाजतों मुरादों की नीयत कर ली, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही देखिए दोस्तों, भाई बहनों, ये वजीफ़ा सिर्फ एक ही वजीफ़ा है, इस पूरे अमल का कोई दूसरा वजीफ़ा नहीं है जो आपको सामने दिख रहा है। ये इतना आसान तरीन वजीफ़ा है कि अगर कोई बच्चा भी चाहे, लेकिन आपने बताई हुई तरतीब से इस चीज़ को पढ़ना है और बताई हुई तरतीब से समझना है। इस पूरे अमल में सिर्फ एक ही वजीफ़ा है, और वो है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन का। ये बड़े से बड़े औलियाए कराम अल्लाह वालों का बताया हुआ वो ख़जाना आपके हवाले करने लगा हूँ। सिर्फ एक वजीफ़ा पूरी दुनिया के तमाम वज़ाहिफ पर दोस्तों, भाई बहनों, जिसका मतलब समझ लें क्या है। ये सूरह जुम्मा की आयत है, और अल्लाह सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मेरी बात नहीं है, ये बड़े से बड़े औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई बंदा सहरी और इफ्तारी के वक़्त एक ख़ास तादाद में, ख़ास तरतीब में वल्लाहु खैरुर राज़िकीन सिर्फ बताई हुई तादाद में पढ़ता है, तो रब करीम से अगर पूरी दुनिया के ख़जाने भी मांग लेता है, रब करीम उसकी झोलियों में डाल देते हैं। दोस्तों, भाई बहन, अगर आपने आज अपनी ज़िंदगी में बेशुमार वज़ाहिफ पढ़ लिए हैं, बेशुमार तस्बीहात पढ़ ली हैं, लेकिन आज तक किसी अमल से, किसी भी वजीफ़े से आपको 1% भी फ़ायदा ना हुआ हो, तो आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन को बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही इंशाअल्लाह गैबी ख़जाने तुम्हारे हाथ लग जाएंगे। चाहे सहरी में पढ़ें, चाहे इफ्तारी में पढ़ें, दोनों वक़्त मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। दोस्तों, भाई बहनों,
پڑھنا آپ نے ہے، زندگی آپ کی سنورے گی، حالات آپ کے بدلیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں، نہ پڑھیں گے دوستو بھائی بہنوں تو پھر مجھے شکوہ نہ کیجیے گا، مجھے ہرگز بھی شکایت نہ کیجیے گا کہ وظیفہ اثر نہ کیا، یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا، میں پھر بعد میں ذمہ داری نہ لوں گا۔ عمل میں سمجھاؤں گا آپ کو سچے طریقے سے۔ پڑھنا آپ نے ہے، درود شریف پڑھیں، حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہو کریں، نہیں تو آخر میں دعا مانگ لیں، دونوں میں سے ایک کام کریں۔ درود شریف پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوستو بھائی بہنوں آپ نے پہلے نمبر پر یہ ایک ہی وظیفہ اس عمل میں شامل ہے، واللہ خیر الرازقین۔ واللہ خیر الرازقین کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ایک بار پڑھیں واللہ خیر الرازقین، ایک بار ہو گیا، سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، کوئی بہانے نہ بنانا کہ مشکل وظیفہ ہے، بالکل آسان چھوٹا سا وظیفہ ہے، سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، پڑھ کے میں بتا رہا ہوں دوستو بھائی بہنوں۔ تو اس کے علاوہ اور میں کیا کروں آپ کے لیے؟ بتائیں میں اور کیا کروں آپ کے لیے دوستو؟ ہر چیز آپ کو تفصیلی طور پر تعداد، ترتیب، حساب، ہر چیز، وقت، پورا ایک ترتیب وائز سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایسا عمل شاید آپ نے رمضان میں تو کیا اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، اور ایسے وقت میں ایسا عمل شاید نہ کیا ہوگا۔ ساری زندگی وظائف پڑھ لو دوستو بھائی بہنوں، اور سحری اور افطاری میں یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے دوستو بھائی بہنوں کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کی غربت ختم ہو جائے، دولت کی بارش برسا دے، قرضوں کو وہ چیز اتار دے اور زندگی میں سکون لے آئے، تو کیا آپ اسے اپنانے میں دیر کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں دوستو جو قرآن میں چھپا ہوا خزانہ ہے، ایک ایسا کلام جو صرف الفاظ نہیں بلکہ رزق کی کنجی ہے۔ واللہ خیر الرازقین، یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں ہے بلکہ اللہ کا اعلان ہے کہ وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین کا ترجمہ، اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور رزق کے وعدے کا اعلان کیا ہے۔ آج ہم سحری اور افطاری کے وقت اس آیت کو پڑھیں تو یہ وظیفہ زندگی بدل کر رکھ دے گا دوستو بھائی بہنوں۔ جب آپ سحری یا افطاری کے وقت واللہ خیر الرازقین پڑھیں گے بتائی ہوئی تعداد میں، تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے رحمت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے دعا قبول ہونے کے لیے آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کے فیصلے کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ رزق کبھی کم نہ ہو، دولت کی بارش ہو اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو یہ وظیفہ لازمی کریے گا دوستو بھائی بہنوں۔ یا اللہ تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، دوستو بھائی بہنوں میں تیرے در سے مانگ رہا ہوں، میرے رزق میں برکت ڈال دے، میری غربت ختم کر دے، میرے قرضے ادا کر دے اور میرے مقدر کو بدل دے۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کے بعد آپ نے یہ دعا لازمی کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ سب سے خاص دعا ہے۔ باقی آپ لوگ جو چاہیں پڑھیں، لیکن میں نے آپ کو ایک مشورتاً ایک بڑی اہم دعا بتائی ہے کہ یا اللہ سب سے تو بہترین رزق دینے والا ہے، میں تیرے در سے مانگ رہا ہوں، میرے رزق میں برکت ڈال دے، میری غربت ختم کر دے، میرے قرضے ادا کر دے اور میرے مقدر کو سنوار دے۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے ولی اللہ، علماء، اہل علم اس آیت کو اپنے رزق کے راز کے طور پر پڑھتے تھے، یعنی کہ یہ وہ آیت ہے جس نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا ہے، قرض داروں کو امیر بنا دیا ہے اور محتاجوں کو خود کفیل کر دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو آپ نے سحری افطاری میں یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، اگر آپ بے روزگار ہیں تو لازمی پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی بارش ہو تو لازمی پڑھیں۔ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، دولت میں اضافہ ہو اور وہ ہمیشہ خوشحال رہے، تو دوستو بھائی بہنوں آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ میرے دوستو بھائی بہنوں، آج میں آپ کو ایسا خاص راز بتانے لگا ہوں جو دنیا میں ہر امیر آدمی جانتا ہے مگر غریب آدمی اس سے غافل ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ قرآن کا وظیفہ ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل دی ہے، اور آج یہ آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ راز کیا ہے؟ دنیا میں ہر چیز کی ایک دوستو بھائی بہنوں خزانچی ہے دنیا میں، یعنی کہ ہر چیز کا ایک خزانچی ہے۔ پانی کا خزانہ بادلوں میں ہے، روشنی کا خزانہ سورج میں ہے، اور خوشبو کا خزانہ پھولوں میں ہے، اور دولت کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نوکری کریں یا کاروبار، دولت وہی دے گا جو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ آپ دن رات محنت کریں مگر برکت وہی ڈالے گا جو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین صرف ایک جملہ نہیں ہے،
یہ رزق کھولنے کی چابی ہے، یہ غربت ختم کرنے کا راز ہے، یہ خالی ہاتھوں کو بھرنے والا نسخہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آخری سحری اور افطاری کے وقت ہی کیوں پڑھنا چاہیے اس وظیفے کو؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس وظیفے کو سحری اور افطاری کے وقت ہی پڑھیں؟ اس کی وجہ دوستو بھائیو بہنوں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس وقت میں جوش میں ہوتی ہے۔ فرشتے زمین پر آ کر دعاؤں کی آمین کہتے ہیں، رزق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اللہ مانگنے والوں کی جھولی بھر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے، دولت آپ کے پیچھے دوڑے اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو سحری اور افطاری کے وقت یہ وظیفہ آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ لوگ مجھے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 لوگوں کو شیئر جو بندہ کرے گا اسے اس عمل کی اجازت ہوگی، ورنہ اس عمل کی اجازت نہیں ہوگی، اور جب آپ کو اجازت نہیں ہوگی تو عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں چاہتا ہوں یہ ویڈیو ہر بندے تک پہنچے، ہر غریب ہر امیر تک، ہر بندے کے کسی کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پڑھے، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، وہ خوشحال زندگی گزارے گا۔ تو آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے، ویڈیو شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور کسی کو خاص اجازت چاہیے تو اپنا نام کامنٹس میں لکھنا ہے، لازمی لکھ کر جانا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں، چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب یہ وظیفہ آپ نے اس عمل میں ایک ہی وظیفہ ہے، سحری اور افطاری کے وقت آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں۔ آپ نے یہ جو تعداد ہے، واللہ خیر الرازقین 1 بار ہو گیا، واللہ خیر الرازقین 2 بار ہو گیا، اس کے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور شروع میں جب درود شریف پڑھیں تو اس کے بعد حاجت و مرادوں کی نیت کرنا چاہیں تو کریں، نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل شروع کریں، اور واللہ خیر الرازقین 1 بار ہو گیا، واللہ خیر الرازقین 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 121 مرتبہ، 121 ٹائم، سمجھ رہے ہیں؟ 121 بار، 121 ٹائمز اونلی، نہ ایک بار کم نہ زیادہ۔ جب پڑھ لیں آخر میں بھی درود شریف پڑھیں، اور جتنی دیر عمل میں لگی ہے اس سے ڈبل وقت دعا کرنے میں کیجیے گا۔ اور دوستو بھائی بہنوں، میرے حق میں اس عمل کے فائدے ہوتے ہی دعائیں آپ نے لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔